السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اختصاصی شعبے سے تعلق والے عالم کو یہاں مدعو کرتے ہیں، اس کی مہارت جو اس نے کام کیا ہے وہ ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں۔ اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ بشیر صدوزئی صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالم نگار ہیں، اخبارات میں آپ نے ان کے کالم دیکھے ہوں گے، لیکن ان کا جو اختصاصی شعبہ یہ ہے کہ کشمیر جیسے جس کو وہ کہتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہیں یا سچائی کی بنیاد پہ کہیں، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ یہ ایک اس پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ کشمیر کے مختلف پہلو ہیں، اور چونکہ آپ کی 5 کتابیں ہیں، پونچھ ریاست ہے، کشمیر کے مجاہدین ہیں، مجاہد ہیں، یہ ان پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ تقدیر کشمیر کتنی اہم بات یہ ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ برہان مانی کی جو جدوجہد ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور ایک تحریک ایک سنگ میل پر بھی بات ہو سکے گی۔ ظاہر ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے حوالوں سے ان کتابوں کا تذکرہ کر سکیں گے۔ یہ 5 کتابیں ہیں، اور ابھی ایک کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہے کوہ کاف کی چوٹیاں۔ سفر نامہ آذربائیجان ہے، آپ سفر نامہ بھی لکھتے ہیں، اور بڑی خوبصورتی اور جو حسن بیان ہے، اس کا جو تسلسل ہے، جو اس کا اسلوب ہے، وہ خوبصورت ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ جو باہر کی خبر رکھنا چاہتے ہیں اس کا ضرور مطالعہ کریں، ہمارے ہاتھ میں یہ ہے۔ اس پر بھی ایک پروگرام باقاعدہ رکھا جائے گا، اور ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی آپ سے بات کریں۔ بشیر صدوزئی صاحب، ایک تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ چونکہ ہمارے مطالعے میں آئی ہیں، یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، یہ پڑھا جاتا ہے، اس کو کئی اس کے حوالے ہیں، اس میں تنوع بھی ہے آپ کی تحریر میں، اور آپ نے نئے پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو عام آدمی جانتے ہی نہیں، بلکہ پڑھے لکھے بھی نہیں جانتے کہ کشمیر کا تنازع ہے کیا، کشمیر ہے کیا، کشمیر کے بارے میں کچھ ایسے متس قائم ہیں، کیا اس میں سچائی ہے؟ اس پر بھی ہم کچھ حد تک بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا ایک بلدیہ کراچی پہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے، اور بڑی اہم ہے، اس پر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا۔ حکومت سندھ سے بھی، بلدیاتی حکومتوں سے بھی آپ وابستہ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے مختلف پہلو ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کا، چونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے شاید، تو آپ کشمیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے جو مطالعہ، جو مشاہدہ، جو عمیقہ آپ نے اس کا محور ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ وجہ تنازع کیا ہے، اس پر ہم ایک سوال کر لیتے ہیں۔ یہ جو سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو ڈیوائیڈڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، یہ آزاد کشمیر ہے، یہ جو ہے ہماری شہرگ بھی کہلاتی ہے، اور آپ کس نظر سے دیتے ہیں کہ کشمیر کا تنازع کیا ہے، کیا تاکہ نئی نسل جان سکیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ تاریخ میں تو جاتے نہیں ہیں، اور نہ ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے، ہمیں تو اندھیروں کی وادیوں میں ڈھکیلا گیا ہے، اور ہم جو چیز کوئی بیانیہ بن جاتا ہے اسی پہ ہم قائم ہو جاتے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں، رہنمائی کریں کہ یہ حقیقت اور متس اس میں کیا کیا ہے۔ اصل میں یہ ابتدا میں ہی جب برصغیر تقسیم ہوتا ہے نا، اسی وقت جو ہے یہ معاملہ بگڑ گیا، اور وہ بگڑنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کی صحیح سمت کا تعین نہیں ہوا۔ یہ اصل میں ایک ریاست، ایک قوم ہے نا، جو برصغیر میں آپ کو پتہ ہے کہ جب برٹش انڈیا موجود تھی تو جتنی بھی ریاستیں تھیں، یہاں 545 تھی یا 565 یا 60 تھیں، کچھ جاگیریں تھیں، جاگیریں بھی مطلب یہ کہ ذیلی چھوٹی ریاستیں کاؤنٹ ہوتی تھی۔ تو کشمیر جو ہے نا اس وقت ایک ملک تھا جس کا برٹش انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا، جیسے دو ملک، آزاد ملک کی حیثیت تھی، جی اس کو جی ایک جی، ریاست جیسے نہیں ایک آزاد کنٹری کی حیثیت تھی، اس کے ہٹ کے اپنی کرنسی، اپنا جھنڈا، اپنی ساری چیز۔ برٹش انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ اس کا یہ تھا کہ ایک تو اس کی جو دفاع بیرونی حملہ، اس میں جو ہے نا وہ برٹش انڈیا تعاون کرے گی حملہ آوروں کے خلاف اگر کوئی جنگ بڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ اطراف میں تو برٹش انڈیا ہی تھی تو لہٰذا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جو گلگت کے جو علاقے تھے، گلگت اور لداخ، اس میں چائنا اور روس اور یہ افغانستان کی سرحدیں ادھر قریب لگتی تھیں، تو اس بنیاد پہ برٹش انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر اس سمت سے بیرونی حملہ آور ریاست میں آتے ہیں تو برٹش انڈیا تعاون کریں گی، برٹش انڈیا جو اس وقت بڑی، جی جی
اب ایک تو یہ تھی، دوسرا یہ تھا کہ یہ اس معاہدے کے تحت خارجہ جو امور ہے نا وہ ان کے پاس کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا یا اس کے سفارت خانے نہیں تھے، وہ برٹش انڈیا کے پاس تھے. یہ دو چیزیں تھیں. ادروائز یہ خود مختار ایک ملک تھا جس کی اپنے قانون تھی، اپنی اسمبلی، اپنے ساری چیزیں. تقسیم کے وقت کیا ہوا؟ تقسیم کے وقت جو ہے نا وہ بدقسمتی سے ہندوستان نے کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی پہلے دن سے جب یہ فیصلہ ہوا فیبرری میں کہ ہندوستان کا اعلان ہو گیا کہ انگریز جا رہے ہیں، اس دن سے کانگریس کی جو توجہ وہ کشمیر پہ لگ گئی. اور ایک آزاد ریاست تھی نا. نہیں وہ تو دیکھو فیصلہ یہ ہوا تھا جو انڈیپینڈنٹ ایکٹ جو منظور ہوا تھا برٹش پارلیمنٹ میں، اس میں یہ تھا کہ جو ریاستیں ہیں ان کو دونوں ملکوں میں مرج ہونا ہے یا آزاد رہنا ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے 15 اگست سے پہلے. صحیح. تو کانگریس نے تمام تر پریشر ڈالنے شروع کیے ڈوگرا پہ کہ آپ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ہلاک کرنا ہے آپ نے. اس طرح تمام ان کی کوششیں ہو گئیں. اب جتنا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اب نہرو آپ کو تو یہ تاریخ میں تو اب یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہرو کشمیر میں داخل ہوتا ہے، مظفر آباد میں اریسٹ ہو جاتا ہے سرحد پہ کہ آپ بغیر ویزے، بغیر پرمٹ کے، بغیر NOC کے آئے ہو. اچھا. اب ڈوگرا جب نہرو کو اریسٹ کر رہا ہے آزادی سے 20 دن پہلے، 15 یعنی اگست کو یا 14 اگست سے 20 دن پہلے کشمیر کا یہ حکمران نہرو کو گرفتار کر رہا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جو 20 دن کے بعد آزاد ہونے والا ہندوستان ہے یہ اس کا وزیر اعظم ہے. صحیح. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ 14 اگست سے 15 یا 20 دن پہلے قائد اعظم محمد علی جناح یا لیاقت علی خان پر اگر کوئی ریاست کوئی ایسا اقدام کرتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ تھا نا کہ آنے والے پاکستان کے یہ حکمران ہیں. تو اسی طرح نہرو ہوا، پٹیل ہوا، گاندھی ہوا، اس پر اگر کسی حکمران نے، کسی ریاست کے سربراہ نے اگر اس طرح کا ایکشن کیا ہے کہ اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال لیا، جس کو چھڑانے کے لیے لارڈ پہلے وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہے تھے، اس کو سمجھ رہے تھے. لیکن ڈوگرا کی وہاں کے کشمیر کے حکمران کا طاقت اور اختیار دیکھیں آپ، ایڈمنسٹریشن، کہ اس نے ہندوستان کے متوقع وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا کہ آپ NOC لیے بغیر کیسے آئے، اور اس کو چھوڑانے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بٹن کو مداخلت کرنی پڑی جو ہندوستان کا حکمران تھا. پھر جو لارڈ ماؤنٹ بٹن سری نگر آیا، جب وہ سری نگر آیا تو ڈوگرا نے ایک ملاقات کی، 3 دن میں ایک ملاقات کی اس سے. حالانکہ ملاقات کرنے کا خواہش مند تھا وائسرائے ہند، لیکن ڈوگرا کشمیر نے ملاقات نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ وہ پریشر ڈال رہا تھا کہ آپ 15 اگست سے پہلے ہندوستان کے ساتھ ہلاک کا اعلان کریں، لیکن اس نے نہیں کیا. انگلش وائسرائے ہند سری نگر آیا. اس کے بعد جب یہ واپس گیا تو اس نے کانگریس کی لیڈرشپ کو بتایا کہ بھائی یہ کشمیر کا ڈوگرا نہیں مان رہا اور یہ ہندوستان میں مرج نہیں ہو رہا. اچھا. اب کیا کیا جائے؟ تو لارڈ ماؤنٹ بٹن کی تجویز پہ گاندھی صاحب 8 اگست کو سری نگر آئے، اور وہ اس لیے انہوں نے تجویز کیا کہ ان کو بھیجیں، ان کی سیاسی پوزیشن سے ہٹ کے ان کی ایک مذہبی پوزیشن بھی ہے. اچھا. تو اس بنیاد پہ گاندھی جب 8 اگست کو سری نگر میں گیا، اور آپ دیکھیں کہ 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہو رہا ہے، 14 اگست کو پاکستان، اور 15 اگست کو وہاں حلف برداری ہے. اور گاندھی 8 اگست کو سری نگر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں ریکویسٹ کر رہا ہے اس سے کہ بھائی آپ اعلان کرو. ڈوگرا نے پھر بھی اس سے ملاقات، ایک ہی ملاقات کی، باقی ملاقاتیں وہ بہت ملنے چاہ رہا تھا، لیکن گاندھی بھی یہ اعلان کرانا چاہتے تھے. جی اسی لیے گئے تھے گاندھی صاحب 8 اگست کو، اور 3 دن رہے اور پھر واپس جو ہے نا وہ آئے. ڈوگرا نے ان سے کمٹمنٹ نہیں کی، اور 15 اگست گزر گیا. 15 اگست گزر گیا اور اس نے اعلان نہیں کیا. جو برٹش پارلیمنٹ کی منظور شدہ قرارداد تھی یا جو ایکٹ تھا اس کے مطابق 15 اگست کو اس نے اعلان کرنا تھا، لیکن نہیں کیا. اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ کشمیر ایک آزاد ریاست کے طور پہ قائم رہی. لیکن چونکہ کشمیر کے مسلمانوں کی اکثریت چاہتی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ہلاک ہو، کشمیر کے مسلمانوں کی اکثریت یہ چاہتی تھی. ڈوگرا راج سے جو متعلق لوگ تھے نہیں، ڈوگرا تو حکمران تھا نا، ڈوگرا تو حکمران. بہرحال یہ ہے کہ جو حکمران تھا جس بنیاد پہ تھا تو اس میں
وہاں ہندو بھی تو ہوں گے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے مسلمانوں کی اکثریت یہ چاہ رہی تھی, مسلمان اکثریت میں تھے, لیکن میں یہ سن لینا, میں تشریح کر رہا ہوں, مسلمان اکثریت میں تھے اس ریاست میں, لیکن مسلمانوں میں سے بھی ایک جو گروپ تھا یا کچھ تعداد ایسی تھی جو شیخ عبداللہ کے ساتھ تھی. اچھا. لیکن مسلمانوں کی اکثریت یہ چاہ رہی تھی کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ ہلاک ہو اور ہم پاکستان کا حصہ ہوں. جب شیخ عبداللہ کے حمایتیوں نے اور ڈوگرا نے یہ بات انڈیا کے ساتھ نہیں, انڈیا کے ساتھ نہیں, وہ خود مختار کشمیر کی بات کر رہے تھے, جب انہوں نے نہیں مانی تو یہاں اندروں نے کشمیر خصوصاً پونچھ میں بغاوت ہو گئی حکومت کے خلاف. اور حکومت کون؟ ڈوگرا حکومت کے خلاف. وہ بغاوت بڑی مظفر آباد میں گئی. جب مظفر آباد میں بغاوت ہوئی تو وہاں سے جو KPK کے کچھ قبائلی مظفر آباد میں انٹر ہوئے, ان مجاہدین جو باغی لوگ تھے کشمیری, ان کی مدد کے لیے, اور یہ ان کو دھکیلتے ہوئے ڈوگرا فوجوں کو اوڑی تک چلے گئے جو سری نگر سے کوئی 8-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پھر یہ بغاوت میرپور تک چلی گئی. جب سری نگر کے قریب پہنچے مجاہدین تو ڈوگرا کو خطرہ ہوا, وہ جموں گیا وہاں سے. تو وہاں سے جو ہے اس کے مشیروں نے کہا کہ انڈیا سے کہا جائے کہ بغاوت کو چلنے کے لیے ہماری مدد کریں. اچھا جی. تو اس میں پھر ہم تو اس ایگریمنٹ کو بھی نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں یہ جعلی ہے, لیکن وہ جو ایگریمنٹ ہے ڈوگرا اور گورنمنٹ آف انڈیا کا, اس میں 3 چیزیں تھیں. ایک دفعہ کمیونیکیشن اور رسل و رسائل. اچھا. باقی جو وہ ریاست تھی وہ اسٹینڈ سٹل تھی کہ جیسے پہلے تھی ویسے ہی رہے گی اس وقت تک جب تک رائے شماری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. صحیح. 27 اکتوبر کو انہوں نے فوجیں اتاری سری نگر میں, اور 28 اکتوبر کو یعنی ایک دن بعد سری نگر میں پروٹیسٹ ہوا, احتجاج ہوا کہ انڈیا کی فوجیں باہر نکالو, واپس جائیں. تو اس پر انڈیا کی فوجوں نے فائرنگ کی اور 13 آدمی مارے صبح 10 بجے. اس وقت سے لے کے یعنی 28 اکتوبر لے کے آج تک 7 لاکھ لوگ قتل کر چکے. 7 لاکھ. اب ہم آتے ہیں کہ ایک ٹرن لیتے ہیں, اور یہ جو پاکستان میں جو آزاد کشمیر ہے یہ کیسے قائم ہوا, اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاقی رکھا ہے, ان کی اپنی حیثیت اب بھی کہیں نہ کہیں برقرار ہے. جس طرح کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ان کی ایک خصوصی تخصیصی وہ ان کا حق ہے. اور اس دوران میں یہ جب ایسی چیز آ گئی ہے تو اب آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں جو چیز ہے ہم جو ہے آزاد کشمیر کہتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ابھی بھی ایک ہے. اور آپ نے جو حوالہ دیا اس سے ایک بہت اہم چیز آئی ہے کہ یہ لوگ تو ایک ریاست تھی, ایک مملکت تھی جو ایک آزاد تھی ڈوگرا ریاست کے طور پر. اور تو یہ ساری چیزیں, لیکن ہم یہ سوال چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جب وہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا جو اسپلٹ ہے اور جو تنازع ہے اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے ساتھ دوبارہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بشیر صدوزئی یہ دانشور ہیں, اور جو ان کے اختصاصی شعبہ یہ ہے کہ کشمیر پر کئی کتابوں آپ نے تصنیف بھی کی ہے, تالیف بھی کی ہے, اور اس کے بہت سارے تاریخی حوالوں سے بات کرتے ہیں. بشیر صدوزئی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا آزاد کشمیر, یہ ہو گیا مقبوضہ کشمیر, ایک اتنی بڑی, یہاں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں جبکہ وہ ایک ریاست ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں. اب ان کی حیثیت کیا ہے اور یہ اسپلٹ کیا ہوا, اور یہ جو دونوں ممالک کے درمیان یہ تماشا بھی لوگ کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں, جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ہم کہتے ہیں نا, تو ہندوستان والے اس آزاد کشمیر جو ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ. صحیح. اور اس کو کشمیر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر ہے, یہ آزاد کشمیر ہے. دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا اسٹیٹس, مقبوضہ کشمیر کے اسٹیٹس کو سمجھنے کے لیے پبلک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں بھارت نے فوج کشی سے قبضہ کیا, اور قبضہ کرنے کے بعد بدرجہ آگے بڑھتا گیا, اب جا کے مکمل قبضہ کر کے اس کو غیر قانونی طور پہ مرج کر دیا ہندوستان میں. اس کا مطلب ہے آپ کا اشارہ جو ہے وہ
35 ایک ہی طرف ہے ہاں یہ مقصد اور دوسری 5 اگست 370 2019 کو انہوں نے اینڈ کر دیا. یہ سب غیر قانونی اقدام ہے, غیر اخلاقی ہے, ہر لحاظ سے غلط ہے. جہاں یہ مقبوضہ کشمیر کی صورت حال ہے کہ پہلے دن بھی اس نے جو فوجیں اتاری تھی وہ غلط تھی. جب اس نے اسٹیٹس کبھی مانا ہی نہیں مانا ایک ہے, ریاست نہیں ایسی بات نہیں مانا ہے. کیسے اسٹیٹس یہ مانا ہے کہ جب نہرو پہلی مرتبہ, سب سے پہلے نہرو گیا, وزیر اعظم ہندوستان گیا یہ مقدمہ لے کے UN میں کہ بھئی یہ یہاں اسٹیٹس کو بحال کرو, امن بحال کریں, ہم جو ہے نا رائے شماری کراتے ہیں. اس لیے کہ جب اس کی فوجیں اتاری گئیں سری نگر میں تو ہماری جو جموں کشمیر کے عوام تھے انہوں نے اندرونی بغاوت کر دی تھی. جو آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان ہے یہ کسی فوج نے, کسی ملک کی فوج نے آزاد نہیں کرایا لڑکے, یہ یہاں کے مجاہدین نے, یہاں کے لوگوں نے خود آزاد کرایا ہے. یہ بڑی تو یہ جو ہے سری نگر جموں میں بھی یہ تحریک اس وقت زور پکڑ گئی تھی, اور کانگریس کے لیڈر چونکہ شاطر لیڈرشپ تھی ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس پہ ہم قابو نہیں کر سکتے, ہمیں فوجیں نکالنی پڑیں گی یا ہماری فوج مار دی جائے گی. تو وہ اس نے جا کے UN میں درخواست دی. UN والوں نے پاکستان کی لیڈرشپ بلائی اور بلانے کے بعد کہا کہ بھئی یہ امن قائم کرو اور اس کی رائے شماری ہوگی. تو اس کا مقصد ہے کہ انڈیا نے اس کے سٹیٹس کو مانا نا, ایک ریاست کی خود مختاری کے سٹیٹس کو با اختیار. دیکھیں ایک استواب رائے کی بات کرتے ہیں کہ, لیکن میں آپ پوری بات کر لوں تو اس سے پہلے جو ہے آپ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہی ضم ہونا چاہتے تھے. یہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ ضم ہونا نہیں, وہ اپنی آزادی چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ریاست دوبارہ جو ہے وہ بحال ہو. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہو. دیکھیں اس میں بہت 2 طبقے تھے جی, بلکہ 3 طبقے کہہ سکتے. کوئی ایک طبقہ یہ بھی ہوا ہوگا کہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو, وہاں چونکہ ہندوؤں کی بھی آبادی تھی, بدھسٹ بھی تھے وہاں, سکھ بھی تھے وہاں, انگریز اپنا عیسائی بھی تھے وہاں, یہودیوں کی بھی تھی وہاں, مسلمان. لیکن مسلمانوں کی اکثریت تھی 70%, اور اس 70% میں 80-90% کی یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں. لیکن کچھ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور ایک بڑی تعداد تھی جو شیخ عبداللہ کے ساتھ تھی, جی جی, مسلمانوں کی, اور غیر مسلم سارے تھے. جی اس لیے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب وہ کشمیر کی الگ ایک آئیڈینٹیفیکیشن چاہتا تھا بظاہر, لیکن وہ ٹریپ ہو گیا. نہرو نے اپنی دوستی کے اس جھانسے میں اس کو ٹریپ کر لیا اور اس کو اتنا پھنسایا کہ وہ مجبور ہو کے اس نے جو بھی بعد میں فیصلے کیے. وزیر اعلیٰ بنتا رہا اور پھر پہلے وزیر اعظم نے انجوائے بھی نہیں, جیسے وہ وزیر اعظم تھا پھر 1950 کی دہائی میں گرفتار ہوا, اس کے بعد پھر گرفتار ہوا اور پھر آزاد ہوا. بہت مقبول لیڈر تھا, لیکن لیڈر کا ایک فیصلہ جو ہے وہ قوموں کو بہت آگے لے جاتا ہے اور وہ قوموں کو پیچھے لے جاتا ہے. شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس دونوں کے 1947 میں بروقت درست فیصلہ نہ کرنے سے جموں کشمیر کے لوگ جو ہے نا آج تقسیم ہو گئے, اور یہ تقسیم ان دونوں کی وجہ سے ہوئی, اور دونوں کی ذاتی جو ہے نا وہ تھا سوچ تھی. اس وقت کے حالات کا یہ اگر مل کے یہ سمجھ جاتے کہ ہمیں ایک بیچ کا راستہ نکالنا ہے تو آج جموں کشمیر میں یہ ایک تو کشمیر کی ریاست کی یہ آج تقسیم نہیں ہوتی, یہ اتنے لوگ اتنا خون خرابہ نہیں ہوتا, اور یہ جو خطہ ہے یہ جو خطرے میں ہے جنگ کے دانے پر ہے یہ بھی نہ ہوتا. دیکھیں آزاد کشمیر کی میں بتاتا ہوں, آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک معاہدے کے تحت, جی ایک معاہدے کے تحت پاکستان کے ساتھ ہے اس کا اٹیچمنٹ جب تک رائے شماری ہوتی. لیکن وہاں کے مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ختم ہو گئی نا. نہیں, ان کی بھی کوئی معاہدہ تھا نا. نہیں وہ تو ایگریمنٹ تھا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا جو ڈوگرا نے کیا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے, لیکن چلو اس کو مان لیتے ہیں. وہ انہوں نے ختم کر لیا نا, وائلیشن کر لی. جب وہ وائلیشن کر لی ایگریمنٹ کی تو اس کا مقصد ہے کہ جو کشمیر کی پوزیشن ہے وہ 15 اگست 1947 پہ چلی گئی. تو معاہدہ ہی ختم کر دیا آپ نے یک طرفہ طور پہ. جب معاہدہ ہی ختم کر دیا تو آپ کے پاس کیا رائٹ بنتا ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کا؟ ہاں زبردستی میں کر سکتے ہیں آپ, بہت بڑی طاقت ہے انڈیا, بہت بڑی فوج ہے, ایٹمی ملک ہے, تو وہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن جموں کشمیر کے لوگ اس کی اس طاقت کے آگے سلنڈر نہیں ہوئے, دستبردار نہیں ہوئے. تو اس کا یہ مقصد ہے کہ کشمیر کے لوگ آج بھی
اس پوزیشن میں ہیں کہ جو بات وہ برصغیر کی آزادی سے پہلے کہتے تھے، جو بات وہ تقسیم ہندوستان کے بعد کہتے تھے، وہی بات آج کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بات اور جو ایک ایشو ہے یا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح کے آپ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا ہمارا کہ اس کے خاص اسٹیٹس تھے، اور اس میں یہ تھا کہ جو بنیادی طور پر روایتی طور پر وہ بہت ہی پرانے باشندے تھے، اور 1846 سے جو ہے ایک ان کے سٹیزن شپ کا قانون بنا تھا کہ جو پرانے ہوں گے ان کو بنیادی اسٹیٹس ہوگا اور وہ تقسیم ہوگی۔ تو یہ مسلمانوں کی تقسیم کا یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا، اور ان کو کس اسٹیٹس کے تحت جو ہے یہ ساری جدوجہد کی اور بڑی کامیاب اور بڑی زبردست جدوجہد برپا کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ جو جس قانون کا آپ نے حوالہ دیا، یہ 35A جو ہمارا کشمیر کا ایکٹ ہے نا، 35A، جس کو 5 اگست 2019 میں انڈیا نے ختم کیا یک طرفہ طور پہ، اس میں سٹیزن شپ کا تعین کیا تھا کشمیر کے حکمران نے 1926 میں 1926 میں یہ کیا تھا کہ جب ڈوگرا اقتدار میں آئے تھے اس وقت تک 46 میں، یہ 1846 میں تو اس نے قبضہ کیا تھا کشمیر میں، لیکن یہ جو ایکٹ بنا تھا 1926 میں بنا تھا، 22-23 اپریل 1926 میں یہ ایکٹ اس نے نافذ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو باہر سے لوگ آنے لگے تھے سیاح، خصوصاً وسط ایشیا سے لوگ بزنس کے لیے سری نگر، نہیں بزنس کا بھی یہ ایک وے تھا، راستہ تھا نا، یہ گلگت، یہ جو شاہراہ ریشم ہے گلگت سے گزرتی تھی، تو یہ وسط ایشیا کا جتنا بزنس کاروبار تھا جو برصغیر میں آتا تھا وہ کشمیر کے راستے سے آتا تھا۔ تو سری نگر میں ایک بڑی سراہ تھی، بڑا ایک مہمان خانہ تھا وہاں تاجروں کے ٹھہرنے کا، تو یہ جو وہاں جب لوگ آنے لگے نا تو یہاں لوگ اسٹے کر لیتے تھے آ کے، تو ڈوگرا کو یہ فکر ہوئی کہ یہاں کے امیر لوگ آگے زمینیں خریدیں گے ہندوستان کے اور وسط ایشیائی کے اور دوسرے ملکوں کے، تو جو کشمیر کے لوگ ہیں نا یہ تو مزدور ہیں، کسان ہیں، یہ اقلیت میں چلے جائیں گے، تو اس نے یہ قانون نافذ کیا، شہری قانون، اور اس کے درجے تعین کیے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں آج تک اس طرح کا سٹیزن شپ نہیں ہے جو ڈوگرا نے اپنے لوگوں کے لیے وہ یہ قانون بنایا تھا 1926 میں۔ سٹیزن شپ یعنی شہری درجہ اول، شہری درجہ دوئم، شہری درجہ سوئم، شہری درجہ چہارم، شہریت کے 4 درجے اسے تعین کیے، اور یہ چاروں پہ اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں گے تو یہ لوگوں کی فلاح کے لیے، اپنے لوگوں کی فلاح، کشمیر کے لوگوں، تو یہ ہندوستان نے یہ ختم کر کے، چونکہ اس میں ایک درجہ اول جو شہری وہاں ہے، درجہ اول غیر کشمیری نہیں ہو سکتا، پشت در پشت جو کشمیری ہے۔ لیکن اب کیا کیا اس نے انڈیا نے کہ وہ جو درجہ، یہ جو شہریت کا سسٹم ختم کرنے کے بعد، یہ قانون ختم کرنے کے بعد، اب بی جے پی کے سیلاب آ رہے ہیں ہندوؤں کا، بی جے پی کے ہندو کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مذہب کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ دہشت گرد لا رہا ہے، یہ وہ ٹیررسٹ لا رہا ہے جو جنہوں نے گجرات میں قتل عام کیا لوگوں کا، اقلیت جو ہے نہیں میں بتا رہا ہوں نا، یہ میجارٹی میں بھی وہ لوگ لا رہا ہے چن کے مودی کہ جنہوں نے جس مائنڈ سیٹ نے گجرات میں قتل عام کیا، جو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی خلاف نفرت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے مالی اور جانی نقصان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ لا رہا ہے کشمیر میں جو کہ بی جے پی کے فائٹر ہیں، ان کو آباد کر رہا ہے۔ 42 لاکھ جو ہے وہ اس کا ٹارگیٹ ہے، 42 لاکھ لوگوں کو یہ آباد کرے گا، اس کے لیے میں چلے جائیں گے مقامی لوگ بھاگے، ہاں وہ یہی ہے نا، اس کا منشور یہی ہے کہ جب یہ آئیں گے، اور پھر کیا کیا اس نے کہ وہاں ولیج ڈیفنس کمیٹیاں بنا رہا ہے، ولیج ڈیفنس کمیٹیاں، اس میں کیا کہ بی جے پی کے جتنے وہاں ٹیررسٹ ہیں ان کو آفیشیلی رجسٹر کر کے اسٹیٹ کی بیگ دے رہا ہے، اور اس کا ان کو ٹرین کر رہے ہیں، فوجی ٹریننگ دے کے رائفل دے رہے ہیں، اور 3-4 ہزار 5 ہزار مہینے کا ان کو اعزازیہ بھی دے رہے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ جس کو مار دیں، جسٹ لائک پولیس، جسٹ لائک فوج، کہ ان پہ جو ہے نا وہ مقدمہ اسٹیٹ نہیں بنائے گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور 50,000 لوگوں کو وہ اسلحہ دے رہا ہے، اور جو 50,000 بی جے پی کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو ایکٹیو ممبر ہیں اور جو متعصب دہشت گرد ہیں، 50,000 کو اس نے اسلحہ دینے کی اس کی ٹارگیٹ ہے، جس میں سے 25 سے 30 ہزار لوگوں کو دے چکا،
اور یہ وہ علاقے ہیں جو مسلم گاؤں ہیں، مسلم آبادی ہے، اس میں سے چن چن کے، جیسے اگر فرض کیا 500 افراد کا گاؤں ہے جس میں سے 400 مسلمان ہیں، 100 جو ہے نا وہ غیر مسلم ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو وہ ہندوؤں کو جو بی جے پی کے کارکن ہیں ان کو مسلح کر رہا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، ابھی یہ دیکھیں یہاں جو ہے ہمارا تنازع یہ ہے کہ وہ سب کچھ وہاں کر رہا ہے، ان کو مسلح بھی کر رہا ہے اور ان کو اقلیت بدلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ ہمارے وہ کون سی سٹینڈ ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی اخلاقی طور پر مدد کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں؟ کہیں معاہدہ ایگریمنٹ ہے یا یہ ہماری بس یہ بھائی کا رشتہ ہے، مسلمانوں کو اخ المسلم والا رشتہ ہے، تو وہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی معاہدہ بھی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے اخلاقی؟ اس کا حوالہ دیکھیں میں بتاؤں 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں سردار محمد ابراہیم خان جو آزاد کشمیر کے بانی صدر کے، ان کے گھر پہ ایک اجلاس میں قرارداد منظور ہوئی تھی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا، ہم پاکستان میں شامل ہوں گے، اور اس کے لیے اگر ڈوگرا ایگری نہیں ہوتا ہم جدوجہد کریں گے، ٹھیک ہے۔ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں آج بھی اسی قرارداد کی روشنی میں یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جو ہماری پاکستان کی ریاست ہے، تو ظاہر ہے ان کو یہ اندازہ ہے، ریاست کو بھی اندازہ ہے، پاکستان کے عوام کو بھی اندازہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں یا جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے دے رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ پاکستان کی عوام اور کشمیر کے لوگوں کے دل جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہیں، ایک ہیں۔ صحیح۔ اس سے قلبی رشتے کے تعلق سے پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے وہ عوام کی سوچ سے نفی نہیں کر سکتی، اگینسٹ نہیں جا سکتی، مخالف نہیں جا سکتی۔ اس لیے اس کو جموں کشمیر کی اس تحریک کے پشت پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کی حمایت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے، وہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ اس لیے ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، یا پاکستان ان کا ہے اور پاکستانی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اپنے شہری کو پروٹیکٹ کریں۔ دو چیزیں وہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم بھائی ہیں، ہماری صرف ایک اسپلٹ لائن ہمیں کھینچ دی گئی ہے، ہمیں مقتدہ کر دیا گیا ہے، زبردستی ہے وہ۔ اس کے باوجود یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہم کس بنیاد پہ ہم اپنا بڑا حصہ ہم نے بجٹ کا دیا ہے وہ کامیابی، اس کے بعد ایک اور وہ سوال پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم تو کشمیر، آزاد کشمیر چاہتے ہیں، ہم ایک کشمیر چاہتے ہیں، نہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، اب اس کو دیکھیں، یہ سوچ میں بتاتا ہوں، وہ سوچ میں بتاتا ہوں، یہ جو سوچ ہے نا، یہ بھی ایک نظریہ، ایک سوچ ہے، ایک طبقہ، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، آج 76 سال ہو گئے اس مسئلے کو، اور پاکستان میں بدقسمتی سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں عسکری جو مارچ تھا نا، اس طور پہ تو بہت کوشش کی گئی، یعنی 1947-48 میں بھی جنگ ہوئی، 1965 میں ہوئی، اور 1972 میں تو چلو ہمارا ہوا تھا، کارگل کی جنگ ہوئی، تو یہ کشمیر کی وجہ سے ہی ہوئی جنگ، اس بنیاد پہ تو بہت کوشش ہوئی، اپنی سی کوشش ہوئی ظاہر ہے۔ اور آج کی دنیا میں کوئی بھی ملک، اور خصوصاً پاکستان اور انڈیا دونوں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دونوں لڑکے ایک دوسرے سے 1 انچ زمین نہیں لے سکتے، اس لیے کہ دونوں ایٹمی ملک ہیں۔ ٹھیک ہے پاکستان معاشی وسائل میں مبتلا ہے، تھوڑا سا پریشانی میں ہے، لیکن وہ جو جذبہ ہے نا، وہ معاشی مسائل اس جذبے پہ ہیوی نہیں آتے۔ وہ جو چیز ہے وہ پاکستانی قوم میں، وہ حکومت کوئی بھی ہو، وہ نہیں ہوگا، لہٰذا ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ 1 انچ زمین ادھر سے نہیں لے سکتا اور پاکستان بھی نہیں لے سکتا اس کنڈیشن میں۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری جو پرابلم ہوئی ہے، ہماری جو سفارتکاری تھی نا اور پالیسی، وہ فلاپ، اس میں جو ہے نا بہت ناکام ہو گئے، بری طرح ناکام ہوئے، ہر حکومت ناکام ہوئی۔ میں معذرت کے ساتھ اگر لیکن وہاں کا وزیر اعظم بھی ہے، مذاکرات بھی کرنا چاہتا تھا، اس کے تنازع کو حل بھی کرنا چاہتا تھا، اور نہیں اس طرح نہیں ہوتا آپس میں، یہ غلط ہو گیا۔ اور بھی یہ انٹرنیشنل مسئلہ تھا، اس کو یہ بین الاقوامی برادری کو ہی اس میں انوالو کرنا تھا،
اور ہم جو ہے وہ اپنے بیانیے کو لوگوں کو دنیا سے تسلیم کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے. 76 سال ہو گئے, آگے پتہ نہیں ہوتے, لیکن ابھی تک ہم اپنی بات دنیا کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور ہندوستان ہاری ہوئی سفارتی جنگ اس کے باوجود وہاں قبضہ کر دیا, اور ہم جیتی ہوئی جنگ جو ہے سفارتی جنگ تھی جیتی ہوئی, ابھی ہم اس میں دنیا کو قائل ہی نہیں کر پا رہے. ایون دن کے یو این او کہتے ہیں, یو این او کہہ رہا ہے, یو این او کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے ہاں ایجنڈا ہے ٹیبل پہ, لیکن دونوں ملک راضی ہوں گے تو ہم جو ہے نا اب سالسی کی بات ہی نہیں تھی. وہ جو نہرو نے جو نہیں, تنازع بھی نہیں تھا, یہ تھا نہرو جو کیس لے کے گیا تھا اس میں یو این او منصف تھی, یو این او کا جو کردار منصف کا تھا, اب وہ سالسی بن گئے. تو یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے نا. سالسی کیسے بھائی, آپ نے جو فیصلہ دیا تھا قرارداد کی صورت میں کہ یہ ہوگا تو وہ ہونا چاہیے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ راضی ہوگا تو ہوگا. اب راضی ہونے کی بات کیسے آگے؟ ٹرننگ پوائنٹ پہ لے کے آئے ہمارے پروگرام کو بشیر صدر صاحب. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ہم سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک دانشور جن کا تعلق کشمیر سے ہے, اور بشیر صدر کسی جانے مانے شخصیت ہیں, ان سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کشمیر سے کے امور دانشور یہاں موجود ہیں. بشیر صدر صاحب فائدہ اٹھاتے ہیں, کچھ ایسے نازک سوالات رکھتے ہیں جو کلبلا رہے ہوتے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے ذہن میں, اس کے جواب ہم چاہتے ہیں. تو ہم جواب لے لیں, آپ سے ایک سوال کر لیں. جی جہاں ہم کھڑے ہیں, آپ نے بتایا کہ ہمیں تو وہ تنازع نہیں تھا, ہمارا تو وہاں انصاف کے تقاضوں کو انصاف لینے ہم گئے تھے. انہوں نے جو ہے رائے دہی کی بنیاد پہ کر دیا. وہ بلکہ وہ جو میں نے کہا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یو این جب یہ جھگڑا ہوا نا, جب یہ جھگڑا ہو گیا, کشمیری کھڑے ہو گئے, انڈیا پسپا ہو گیا, تو انڈیا لے گیا وہاں اپیل کہ جی آپ جو ہے نا یہ امن قائم کریں, اور ہم امن قائم ہوگا تو رائے شماری ہوگی. تو یو این او نے یہ گارنٹی دی اپنی قرارداد میں, یہ اس نے تصدیق کیا کہ یو این او کی سربراہی میں, یو این او کی نگرانی میں یہاں رائے شماری ہوگی اور آپ امن قائم کریں. تو پاکستان نے کشمیر کے جو مجاہدین تھے ان سے جا کے بات کی کہ بھائی یو این او نے یہ کہا ہے ہندوستان کی اپیل پہ, تو اس کیس کا منصف جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے. ہمارے اوپر دھوکہ کھا گئے. نہیں, دھوکہ نہیں کھا, بتا رہا ہوں نا کہ یہ اب منصف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے امن قائم ہوگا, رائے شماری کرائیں گے. آج 76 سال کے بعد وہ کہہ رہا ہے منصف, جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ رائے شماری کروں گا, وہ کہہ رہا ہے ہندوستان پاکستان دونوں راضی ہوں گے تو رائے شماری ہوگی. یہ تو سالسی کا مسئلہ ہو گیا نا. ہندوستان کیوں راضی ہوگا قبضہ زمین اس پہ کیا ہوا ہماری ریاست پہ, کیوں راضی ہوگا وہ؟ اس کو جبرن بلا کے دنیا کو کہنا چاہیے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا یہ وعدہ پورا کرو. نہیں پورا کرتے ہو تو آپ کے ساتھ وہی اسی طرح کا ٹریٹ ہوگا جس طرح کے دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریٹ ہوتا ہے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ یہی سوال تو ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, دیکھیں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دو ملکوں کے درمیان تنازع ہو گیا. جیسے کہ تنازع نہیں ہے, نہیں دو ملکوں کے درمیان تنازع ہے ہی نہیں. یہ ایک قوم کی آزادی بنیادی حق ہے, آزادی کا, ایک قوم کی آزادی کا بنیادی حق ہے. مین چارٹر پہ لکھا ہوا ہے. ہاں یہ دیکھیں, یہ سمجھنے کی بات کریں, ایک قوم کی آزادی کا حق ہے, یہ اس کی بنیادی حق ہے. یہ دو ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع نہیں ہے. یہ ایک قوم جو اس ٹائم 2-2.5 کروڑ آبادی ہے, اس کی آزادی کا مسئلہ ہے, اس کی بنیادی حق کا مسئلہ ہے, جس کو تسلیم کیا ہے دنیا نے. جب یہ دو ملکوں کے درمیان تنازع ہو گیا تو دنیا ثالث کے طور پہ آ گئی. آزادی کا اگر مسئلہ ہوتا تو دنیا کا رویہ دوسرا ہوتا. تو ہم جو ہے یہ دنیا کا تنازع ختم نہیں ہوا, وہاں تنازع ہے ہی نہیں نا, تنازع تھا ہی نہیں. شورش برقرار ہے اور وہاں جو امن قائم نہیں ہو سکا. وہ جو چاہتے تھے وہ تو امن قائم نہیں کرا سکی یونائٹڈ نیشن, اور ایک نئی اس نے تعریف دے دی کہ اب آپ جو ہے وہ آپ دونوں آ جائیں, وہ صلح صفائی کرتے ہیں, جس کا جو بنتا ہے. یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے. نہیں ناانصافی ہے, لیکن اس ناانصافی کو
ہم بطور سفیر دنیا کو نہیں بتا سکے نا. دنیا قائل نہیں ہو رہی ہے کہ ناانصافی ہے, اس لیے کہ وہ کہتی ہے دونوں, امریکہ کے صدر بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں راضی ہو جائیں, برطانیہ بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں راضی ہو جائیں, یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں راضی ہو جائیں, اس لیے کہ یہ سارے لوگ چھوٹی باتوں میں یونائٹڈ نیشن اور امریکہ اپنی رائے دیتا ہے, پکی ایسی مسکت رائے جسے کہتے ہیں وہ دیتا ہے, اور ہمیں جو ٹرن کر دیتا ہے, ہمیں ڈکٹیٹ کراتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایسے غیر جانبدار, یہ ہماری ناکامی ہے نا, ہماری سیاسی, ہماری سفارتی ناکامی ہے. آپ بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہماری سفارتی ناکامی ہے. ہم جو ہے وہ ایک جیتا ہوا کیس, وجہ کیا ہے اس ناکامی کی؟ کوئی بنیادی وجہ بھی تو ہوگی نا. دیکھو دو چیزیں ہمیں, جب آج پاکستان کو یہ غور کرنا پڑے گا, کشمیریوں کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ ابھی یہاں سے یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا. 7 لاکھ لوگوں کو قتل کرانے کے بعد 24,000 خواتین جو ہے نا وہ ریپ ہو گئیں, اور ہندوستان کی فوج ریپ کو, کشمیر میں ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے کہ جس گھر کو, جس خاندان کو, جس گاؤں کو زیر کرنا ہوتا ہے وہاں خواتین کو اجتماعی ریپ شروع کر دیتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں واپسی کا, یو ٹرن کا گنجائش نہیں ہے کہ جو کبھی کبھی خبریں, اگر یو ٹرن کوئی طاقتور ہستی لینے کی کوشش بھی کرے گی تو پھر جو ہے نا وہ اللہ کی عدالت میں, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان معصوموں کا جو ہے نا بہت سخت ہوگی. یو ٹرن کی تو بات نہیں ہونی چاہیے. اب صرف ہمیں یہ بیٹھ کے پاکستان کے انٹلیکچوئل, سول سوسائٹی, پاکستان کے پولیٹیشین, سیاستدان, اور وہ ادارے, وہ لوگ جو پالیسی میکر ہیں, پالیسی ساز ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں, ان بیٹھ کے ایک مباحثہ ہونا چاہیے, ایک باعث مباحثہ, اور اس کے تحت یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں فیلر ہوا, ہماری سفارتکاری کہاں ناکام ہوئی, یا ہمارا بیانیہ میں کوئی خامی تھی, یا ہماری جو پریزنٹیشن تھی اس میں کوئی خامی ہے, تو اس کو ہمیں درست کر کے ایک نئے انداز میں, ایک جارحانہ انداز میں سفارتکاری لے کے جانی چاہیے. اور پاکستان کو وزارت خارجہ میں ایک ڈپٹی وزیر خارجہ برائے کشمیر امور فل ٹائم لگانا چاہیے, اور دنیا کے ہر سفارت خانے میں کشمیر اتاشی ہو. ادروائز حکومت آزاد کشمیر کو بھی اختیار دیے جائیں کہ وہ جا کے اپنی بات کرے لوگوں سے کہ بھئی سری نگر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. انسانی حقوق کی بنیاد پر ہی انڈیا کو نکالا جا سکتا ہے. کیا جا رہا ہے کہ بشیر صدر صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے کی, اور ایسے پہلو اجاگر کیے جس سے پہلے تو تاریخی میں تھے, کوئی لوگ جانتے ہی نہیں تھے, بڑے متس پہ اور جو صرف جھوٹے بیانیوں پہ چل رہے ہیں. اور اگر اس پہ غور کیا جائے تو جو آپ نے حل دیا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ یہاں ہماری سفارتی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. بی جے پی کا جو بیانیہ ہے نا وہ جھوٹ پر ہی ہے, لیکن وہ دنیا کو قائل کرتے ہیں. جھوٹے بیانیے پہ بھی دنیا کو قائل کرتی ہے بی جے پی. ناظرین, یہاں لب و لباب تو یہی نکلا کہ ہمارے جو ہے اب سچا بیانیہ کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے سفارتکار جو ہم سفارتکاری کے میں تو ناکام رہے ہیں, اور اتنی تباہی آئی ہے, اور لاکھوں وہاں لوگ شہید ہو گئے, ریپ ہو رہی ہیں وہاں کی خواتین, ہماری بہنیں. یہ ساری اس لیے کہ ہم نے جنگ میں تو ضرور حصہ لیا, اس کے نام پہ 3 جنگیں ہم نے لڑی, اس میں ناکامی ہوئی ہے, کامیابی ہوئی. یہ ایک تو تاریخ کے حوالے ہے, لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اب واپسی کا راستہ تو ہے نہیں, کیونکہ غیرت کا مسئلہ ہو گیا, اور غیرت قوم میں موجود ہو تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یہاں ضرورت یہ ہے کہ ہم ابھی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی سفارتکاری کو مضبوط کریں. اقتصادی طور پر مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے میں آواز ہی مفلوج ہو کے رہ گئی, ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ زبان, وہ دھڑکتے ہوئے دل موجود ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں, اس سے مل کر رہنا بھی چاہتے ہیں, اور ہم پہ ناز بھی کرتے ہیں, اور دعائیں بھی ہمیں دیتے ہیں کہ ہم کہیں طاقتور بنیں اور ان کی زیادہ اخلاقی سطح پر مدد کریں. لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو کام سفارتی وہ جھوٹے بیانی کے ساتھ کر سکتا ہے, ہم اپنے سچے بیانی کے ساتھ کیوں نہیں حاصل کر سکے وہ مقاصد جو بھارت فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ اپنی منفی سیاست کے باوجود. ناظرین, بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی. بشیر صدر صاحب, بڑے آپ نے ویوڈ پکچر ہمارے سامنے رکھی, واضح تصویر آپ نے رکھی, اس سے باتوں کو بہت سمجھ آئے گی لوگوں کو. ناظرین, اپنے میزبان جہانگیر سید کو, اپنے مہمان بشیر صدر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. یہ موضوع اتنا طویل ہے اور اتنا گہرا اور عمیق ہے کہ اس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے. کسی اور پروگرام میں ہم بشیر صدر کو یہاں مدعو کریں گے, اور اس پہ بات جاری رہے گی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.